علیکم. امید کرتی ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ لوگوں نے باب اول کا تمام کام مکمل کر لیا ہوگا. آج ہم اسلامیات میں باب دوم ایمانیات اور عبادات کا تعارف پڑھیں گے. پہلے میں ایمانیات پڑھوں گی اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم آپ کو سمجھاؤں گی. اس کے بعد میں عبادات کا مطالعہ کروں گی اور اس کے معنی اور مفہوم سے آپ کو آگاہ کروں گی. ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے. ایمان کی لغوی معنی ہے دل سے تصدیق کرنا اور ماننا. ایمانیات سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے اور ان عقائد کی تصدیق کے بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں بن سکتا. ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 6 تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا. نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا. ایمانیات کو عقائد بھی کہا جاتا ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدہ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مضبوط گرہ باندھنا. عقیدے سے مراد ایسا پختہ یقین ہے جو آدمی کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے جس کے نتیجے میں اس سے اعمال ظاہر ہونے شروع ہوں. مطلب ایمانیات کا لفظ ایمان سے نکلا ہے جس کے معنی دل سے ماننا ہے. اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں، یعنی کہ یہ جو ہم نے جن عقائد کے بارے میں پڑھا ہے یہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کا دل سے ماننا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان عقائد کو دل سے نہیں مانیں گے تو ہم ایمان کے دائرے میں نہیں آئیں گے، اور اگر ہم ان عقائد کو دل سے مانیں گے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر خیر و شر پر، مرنے کے بعد ظاہر ہے ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اٹھنا ہے، ان تمام باتوں پر جب ہم ایمان لائیں گے تو ہم صاحب ایمان کہلائیں گے. اسی طرح سے عبادات عبادت کی جمع ہے. عبادت کے لفظی معنی ہے بندگی. عبادت سے عبد کا لفظ نکالا گیا ہے جس کے معنی ہے بندہ یا غلام. عبادت کے معنی پرستش ہے. عبادت سے مراد یہ ہے کہ مالک کے حکم پر دل و جان سے عمل کرنا، آقا کا حکم مانتے ہوئے ہر کام اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور تفصیل کے مطابق بندہ اپنی عاجزی اور خلوص کا اظہار کرے اور ان پر عمل کرے. عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ مطلب پختہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا اثر عمل اور عبادات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ٹھہراتے ہوئے اکیلا اور بے مثل مانتا ہے اور اس کے مالک اور قادر ہونے پر یقین رکھتا ہے تو بندے سے خود بخود عبادات کی شکل میں نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے. کوئی بھی عمل اپنے آقا کی رضا کے خلاف ظاہر نہیں ہوتا. اب یہاں پر میں عبادات کو ایکسپلین کروں گی. عبادت کی جمع ہے. عبادت کی لغوی معنی بندگی کے ہیں، یعنی کہ بندہ دل و جان سے اپنے بنانے والے یعنی اپنے مالک کے ہر حکم پر عمل کرے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اس کا مالک، اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا خوش ہو، اور اپنے نفس کو ہر اس کام سے روکے جس کو کرنے سے اس کے دین نے منع فرمایا ہے. عقیدہ توحید یعنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا. دل و دماغ میں جب یہ بات مضبوطی اختیار کر لیتی ہے تو بندے کے ہر عمل پر یہ اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ اچھے اثرات، مثبت اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. جب بندہ کوئی بھی کام اچھی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام نیکی بن جاتا ہے. اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فرضی عبادات میں شامل ہیں، لیکن فرضی عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت کا بھی بڑا اجر رکھا ہے. امید کرتی ہوں کہ ایمانیات اور عبادات سے متعلق تمام باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم سبق کا حصہ الف جو کہ ایمانیات، اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے. میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں ایکسپلینیشن دوں گی. اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے.
یعنی اس بات کو یقینی طور پر قلب و ذہن میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اکیلی ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور واحد ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ کہ اسلام میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہی اس پوری دنیا کو بنانے والا ہے، اس سے کوئی برتر نہیں۔ اس کائنات کی ہر شے اپنے رب کی محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ ہوا چل سکتی ہے اور نہ بارش ہو سکتی ہے، غرض ہر شے اس کے حکم کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے 7 دنوں میں اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کے معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی ہیں ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا جاننا۔ توحید سے مراد کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا عقیدہ توحید ہے۔ اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول علیہ السلام بھیجے، ان سب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں توحید سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ایکسپلینیشن دوں گی۔ توحید کا مطلب اکیلا جاننا، ایک ماننا یعنی اس دنیا کے بنانے والے کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ ایک ماننا اور اسی کی بندگی کرنا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا عقیدہ توحید ہے۔ اسلام میں ویسے تو تمام عقائد کی بہت اہمیت ہے، لیکن عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے، اور ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب کی تبلیغ کا اہم مقصد عقیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ توحید سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، اور عقیدہ توحید کی خاص وضاحت سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود و برتر ہے، وہی بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس سے برتر نہیں یعنی کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ توحید ذاتی کے دلائل۔ اگر اس کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں مقرر اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ دن کا طلوع ہونا، رات کا ظاہر ہونا، موسموں کی تبدیلی، تیز بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقہ کار اور باقاعدگی سے وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ جب کوئی بھی چھوٹی سی چیز مثلاً سوئی وغیرہ اس دنیا میں بغیر بنانے والے کسی کاریگر کے موجود نہیں ہو سکتی، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کاریگر اور بنانے والے کے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو ساری کائنات میں افراتفری ہو جاتی اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک معبود کہتا سورج مشرق سے نکلے گا تو دوسرا معبود مغرب سے نکلنے کا کہتا، اسی طرح سے ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی اور دنیا میں فساد پھیل جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 22 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو کہ وحدہ لا شریک ہے دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ چاند، سورج، ستارے اپنے مدار میں مقرر اوقات میں گردش کر رہے ہیں۔
ایک مقرر وقت پر سورج مشرق سے نکلتا ہے جو کہ اپنی اوقات کار طے کر کے مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ دن کا نکلنا، رات کا ظاہر ہونا، موسموں کی تبدیلی، سردی، گرمی، خزاں، بہار، تیز بارش کا برسنا، یہ سب عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان سوچے اور سمجھے کہ اس پورے سسٹم کو چلانے والی صرف اکیلی وہی ذات ہے۔ جس طرح ایک سوئی اپنے بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو سوچئے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ یقیناً پھر ہماری سوچ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہی ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو واقعی اس پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی اور پوری دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جاتا اور دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ توحید صفاتی کے دلائل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک یعنی اکیلی ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی ثانی اور اس جیسی دوسری خوبیوں کا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بے عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، قادر مطلق ہے، عزت، ذلت، موت اور زندگی صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار ہے اور غفار بھی۔ وہ اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ اب ہم اللہ وحدہ لا شریک کی خوبیوں، خصوصیات کو دلائل سے سمجھیں گے۔ جس طرح کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اسی طرح اس کی صفات کا بھی کوئی شمار نہیں اور اس جیسی خوبیوں جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے بالا تر ہے۔ وہی عزت، ذلت، موت اور زندگی دینے والا ہے۔ وہ تقدیر کا بنانے والا ہے۔ اس کی نظر سے کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، ستار چھپانے والا ہے یعنی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور غفار بخشنے والا ہے۔ وہی تمام فیصلوں کا کرنے والا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کی خوبیوں کا بیان کرنے کے لیے اگر 7 سمندر سیاہ روشنائی ہو جائیں تو وہ بھی اس کی خوبیوں اور بڑائی کا ذکر کرنے کے لیے کم پڑ جائیں۔ اس سے زیادہ اس مالک کی حقیقی کی شان اور کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید کے تقاضے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام کائنات کا خالق و مالک بلا شرکت غیر تسلیم کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ سورہ انعام کی آیت 102۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، تمام مشکلات اور مصائب میں، یعنی مصائب مطلب مصیبتیں، تمام مشکلات اور مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ خاص طور پر قرآن کے آخری 5 پاروں میں عنوان بدل بدل کر اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے۔ توحید کے تقاضے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی ہرگز نہیں۔ اور اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ ایک سچے مسلمان کو اپنے رب پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہر چیز منجانب اللہ ہے، اسے ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو کہ اس کو مشکل سے نکال کر راحت نصیب کرتا ہے۔ صرف اور صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدہ شکر ہر وقت بجا لانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ناشکری کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کو شکر ادا کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ یہی یعنی بندے کو ہر حال میں اپنے رب پر شاکر ہونا چاہیے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب جو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہ سکتا۔ بس ہمیں ہر معاملے میں اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ توحید کے ثمرات۔ توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ موحد مطلب توحید پر ایمان رکھنے والا۔
मोहिद मोमिन से जुर्रत, बहादुरी, सब्र, इस्तकामत और तवक्कुल, अल्लाह ताला का खौफ और दीगर तमाम नेकियां फूट कर निकलती हैं। तौहीद के ज़रिए इंसान निफाक से बच जाता है। मोहिद इंसान मुनाफिक नहीं होता। तौहीद हर मुश्किल के हल का ज़रिया है। मुसीबत आने के वक्त मोहिद अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने उठाता है और उसी से दुआ करता है। तौहीद के ज़रिए इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है, पत्थर, सितारा, आग वगैरह के आगे नहीं झुकता। तौहीद इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा शर्फ वाला होने की तरफ ले जाती है। तौहीद के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला को क़ादिर मतलब समझता है, हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगने लगता है, गैर अल्लाह से नहीं मांगता और उसमें खुददारी पैदा होती है। यहाँ पर समरात समर की जमा है, जिसके मायने फल या इनाम के हैं, यानी तौहीद पर चलने से हमें क्या इनामात मिलेंगे। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा इनाम जन्नत में जाना है, क्योंकि तौहीद ही आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। तौहीद ही तमाम नेकियों की जड़ है। मोहिद यानी तौहीद पर ईमान रखने वाले के अंदर जुर्रत, बहादुरी, सब्र, इस्तकामत, अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह का खौफ, ये तमाम खूबियाँ एक मोहिद के अंदर पैदा होने लगती हैं। तौहीद ही के ज़रिए इंसान निफाक, यानी निफाक का मतलब जो ज़ाहिर में दोस्ती रखता हो और बातिन में दुश्मनी से महफूज रहता है, क्योंकि तौहीद पर ईमान रखने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता, यानी वो ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो ज़ाहिर में मुसलमान हो और दिल से काफिर। अल्लाह पर कामिल यकीन ही हर मुश्किल का हल है, और हर मुसीबत के वक्त एक मोहिद यानी तौहीद पर ईमान रखने वाला अपने रब के सामने ही सजदा रेज़ होता है, उसी के आगे हाथ फैलाता है, उसी से दुआ गो होता है, क्योंकि वही ज़ात है जो कि उसे मुश्किल से निकाल कर आसानी की तरफ ले जाती है। इसी तरह से तौहीद पर ईमान रखने वाला पत्थर, सितारा, आग वगैरह के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसका ये अक़ीदा होता है, क्यों ये चीज़ें जिसका वो शुक्र अदा कर रहा है, जिसके सामने झुक रहा है, ये सब उन तमाम चीज़ों का, पत्थर, सितारा, आग, इन सब चीज़ों का बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों के आगे सजदा रेज़ नहीं होता। इसी तरह से बुतों को भी नहीं पूजता, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उसके पास अक़ल है, शऊर है, अल्लाह ने उसको अक़ल और शऊर देकर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो बुत जिन्हें वो अपने हाथों से बना रहा है, ये क्यों कर खुदा हो सकते हैं। खुदा तो सिर्फ वो है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, और वही वहदहू ला शरीक है, वही क़ादिर मतलब है, इसलिए वो अपनी हर चीज़ अल्लाह ही से मांगता है, गैर अल्लाह के आगे नहीं झुकता, और यही तमाम बातें उसके अंदर खुददारी पैदा कर देती हैं। अब हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे। तौहीद के मायने हैं एक मानना और अकेला जानना। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात को तमाम सिफ़तों के साथ, सिफ़तों मतलब खूबियों के साथ अकेला मानना, इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। ईमान के लिए तौहीद एक अहम जुज़ू है, इसके बग़ैर अल्लाह ताला पर ईमान हो नहीं सकता। पहले जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को अक़ीदा तौहीद की तालीम दी है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम इंसानों को तौहीद की बात समझाई। कुरान मजीद में बार बार अक़ीदा तौहीद पर ज़ोर दिया गया है। सूरह इख़लास में तौहीद की बुनियादी बातें भी बयान की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने इसको और अच्छे से पढ़ना है, इसको बार बार रीड करें, इसको समझें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के, जो कि हमारा ईमानियात चैप्टर है, इसकी तमाम मशक़ी काम करेंगे। इसके सवाल जवाब, सही गलत, खाली जगह और कॉलम, मैच दी कॉलम, जो कि हमारा सवाल है, वो तमाम काम हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं आपको इसको कॉपी पे करने का भी तरीका बताऊंगी कि हमने कॉपी में तमाम काम किस तरह करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की तालिब। अल्लाह हाफ़िज़।